الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گایا نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا ساتھ ہی منشی دل کے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل میرے آقا دل ہے وہ دل جو تیری یاد
قدموں پہ قربان گایا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گایا، جان دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گایا، کیوں نہیں چلتے رضا۔ درود پاک ذوق و محبت کے ساتھ ببارگاہ سید الانام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ رونق محفل، مقتدر معزز سامعین و حاضرین، اللہ پاک کے خاص فضل سے مالک کائنات کی توفیق رفیق سے آج پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ پچھلی نشست میں شان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عنوان بنا کر عظمت صحابہ کرام کو ہم نے سماعت کیا۔ اسی موضوع کو آج کچھ مزید آگے لے چلتے ہیں کہ رب کائنات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کو جو اعزازات عطا فرماتا ہے، جو عزت اور سرفرازی اللہ ان کو بخشتا ہے، یقیناً یہ انہی کا حصہ ہے۔ چنانچہ سورہ مجادلہ کی آیہ مبارکہ نمبر 22 سے آج کی اس نشست کا ہم آغاز کریں گے کہ اللہ پاک اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، لا تجد قوما، تمہیں ایسی قوم نہیں ملے گی، ایسے لوگ تم نہیں پاؤ گے کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو کہتے ہوں گے کہ ہمارا اللہ پہ بھی ایمان ہے اور ہم آخرت کے دن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ محبت کرے اس سے جو اللہ اور اس کے رسول کا بھی دشمن ہو۔ ایسی قوم نہیں ملے گی آپ کو، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے ایسے لوگ تم نہیں پاؤ گے، ایسی قوم نہیں تمہیں ملے گی جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان کا بھی دعویٰ کرتی ہو اور لیکن اس کی محبت ان لوگوں سے ہو جو اللہ کے بھی دشمن ہیں اور رسول اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ ایسے لوگ نہیں ملے۔ پھر بڑا پیارا جملہ اللہ کے کلام نے عطا کیا، فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ دشمن خدا و رسول ان کے اپنے والدین کیوں نہ ہو، او ابناءہم، ان کے اپنے بچیاں بچے کیوں نہ ہو،
او اخوانہم، ان کے اپنے بھائی کیوں نہ ہو، بلکہ او عشیرتہم، ان کا اپنا کنبہ کیوں نہ ہو، ان کی کبھی ان سے محبت نہیں ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ کبھی بھی وہ ان کے دوست نہیں ہوں گے جن کو اللہ کی ذات پہ ایمان ہے اور جن کا آخرت کے دن پہ ایمان ہے۔ ان کی دوستی ان لوگوں سے نہیں ہوگی، اگرچہ باپ ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اس سے ان کی دوستی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ ان کا سگا بیٹا ہے لیکن اس لیے دوستی نہیں ہے، پیار نہیں ہے بیٹے سے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ دوستی، محبت اور دشمنی کا معیار جو اللہ کے کلام نے بتایا، جو رب کائنات نے معیار بیان کیا، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اگر محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے تو پھر اس سے تمہیں بھی پیار ہونا چاہیے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول سے اس کی محبت نہیں ہے، چاہے وہ بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، وہ کسی کا بھائی کیوں نہ ہو، اس سے دوستی اللہ پاک فرماتا نہیں ہو سکتی، تمہیں ایسے بندے نہیں ملیں گے۔ فرمایا پھر جیسے لوگ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو جو اعزاز بخشا اور جیسے لوگ اپنے نبی کو عطا کیے، اللہ پاک فرماتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو اپنے کرم سے لکھ دیا ہے، ایمان کی مہر لگا دی، ایمان کی مہر لگا دی۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنے خاص کرم سے ان کو نوازا ہے اور اپنی خاص روح سے ان کی مدد کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا ہے اور فرمائے گا ایسی جنتوں میں داخل جن کے نیچے نہریں رواں دواں، خالدین فیہا، یہ عزت ان کو ہمیشہ ملی رہے گی۔ اور بہت بڑی بات فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، اور اگر کوئی اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی اگر پیاری جماعت ہے تو یہی جماعت ہے جس کو اللہ نے اپنی جماعت کا اعزاز عطا کیا۔ اور اس کے بعد کیا خوب ہے ان کے لیے اعزاز، فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب وہی جماعت ہے جو حزب اللہ ہے۔ کوئی اللہ پاک نے صحابہ کرام کی جماعت کو اپنی جماعت کہا، ان کے کردار کو اللہ نے جہاں بیان کیا وہاں اس کی تعریف کی، اور اس آیت پاک پہ صحیح عمل کر کے بتایا اللہ کے نبی کے صحابہ۔ حضرت ابو عبیدہ صحابی رسول نے میدان بدر میں، جنگ بدر میں اپنے باپ کا سر قلم کر دیا کہ میرے نبی سے وفا نہیں ہے اس کے دل میں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے ہی بھائی کو جنگ احد میں قتل کر دیا کہ یہ میرے نبی سے وفا نہیں رکھتا، میرے نبی کا پیار نہیں ہے اس کے دل میں۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب نے اپنے ہی ماموں عاص بن ہشام کو قتل کر دیا کہ اس کی میرے نبی سے دوستی اور یاری نہیں ہے۔ اور حضرت علی المرتضی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ نے اپنے ہی رشتہ داروں کو تحقیق کر کے، عتبہ، شیبہ، ولید کو قتل کر کے دنیا کو بتا دیا کہ صحابہ کی یاری، صحابہ کی محبت، صحابہ کا پیار انہی لوگوں سے ہے جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پائی جائے۔ لیکن اگر وہ میرے نبی کے مخالف آ جائیں، ایک یہاں پہ مسئلہ سمجھ لیں،
اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بغیر وہ جنگ کے آیا ہی نہیں جنگ کے لیے، اور کوئی جائے اور اپنے ماموں کو تہدید کر دے، کوئی اپنے باپ کو تہدید کر دے۔ ہاں اگر وہ میدان کارزار میں مخالف بن کے کھڑا ہے اور نبی پاک سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات کی بے ادبی اور تاجدار کائنات کی ناموس کا مخالف بن کے کھڑا ہے، اب تو اسلام کی جرأت یہ کہتی ہے اس کو تحقیق کیا جائے۔ لیکن اگر وہ اس حوالے سے نہیں ہے، مخالفت اپنی جگہ پہ، لڑائی اپنی جگہ پہ، مخالفتیں اپنی جگہ پہ، ہاں ان سے محبت نہیں ہے، لیکن جب وہ لڑائی کے لیے آئیں گے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایسے ہی لوگوں کو تحقیق کرتے جاؤ، ایسے گھر بیٹھے لوگوں کی گردنیں اڑاتے جاؤ۔ یہ اس بات کا یہاں پہ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور آیت پاک کا آپ کے سامنے سہارا لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ میں سمجھا سکوں۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ کئی بار سنتے رہتے ہیں، محمد الرسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے رسول ہیں، اور والذین معہ، جو میرے نبی کے ساتھ آ جاتے ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو اشداء کا معنی ہے یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس میں بڑی رہنمائی ہے، یہاں پہ بہت بڑی رہنمائی، آپ اس کو توجہ سے سنیں گے۔ کفار پر تاجدار کائنات کے صحابہ کے سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہر وقت سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، جہاں کو کافر ملے اس سے درشتی اور سختی سے پیش آتے ہیں، تند خوئی سے پیش آتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی پختگی، اصول کی مضبوطی، سیرت کی طاقت اور ایمانی فراست کی وجہ سے کفار کے مقابلے میں ہر وقت سیسا پلائی ہوئی دیوار رہتے ہیں۔ اور ہمارے استاد صاحب نے بڑا پیارا یہاں پہ لکھا، انہوں نے فرمایا یہ جو اشداء ہے یہ شدید کی جمع ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قوت اور دل کی مضبوطی کو ثبات کہتے ہیں، یہ شدت کہتے ہیں۔ گویا یہاں پہ بڑا پیارا معنی دیا استاد صاحب نے، فرمایا اشداء کا معنی بڑا سمجھنے والا ہے، تاکہ ہمیں کہیں مغالطہ نہ لگے اور انسان جو ہے بدگمانی نہ رکھے صحابہ سے کہ وہ بڑے ہی بے رحم تھے اور ہر قسم کی بڑے سخت لوگ تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا دل ایمانی قوت سے ہر وقت لبریز رہتا تھا، اور جہاں تک کہ کفر کے خلاف اگر ان کو کہیں پہ کھڑا ہونا ہوتا تو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا۔ جیسے صحابہ کرام نے جنگ بدر میں کہا بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ یہ تو مقابلہ ہے لوگوں کے ساتھ، اگر آپ حکم دیں پہاڑوں سے ٹکرانے کا، ہم تو پہاڑوں سے ٹکرانے کے لیے بھی تیار۔ یہاں پہ جو بڑی پیاری بات یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اشداء کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر وقت ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، بلکہ ان کے دل میں وہ طاقت ہے، ان کی ایمانی قوت اس درجے کی ہے، اگر کہیں ان کا کفار کے ساتھ پالا پڑ جائے تو اس وقت پھر کہیں کبھی بھی نرمی سے پیش نہیں آتے۔ جیسے میں نے آپ کو صحابہ کرام کی باقاعدہ مثالیں دی کہ صحابہ کرام میں حضرت ابو عبیدہ نے خود اپنے والد کو قتل کر دیا، جنگ بدر میں وہ تاجدار کائنات کے خلاف کھڑا، سرکار کے خلاف آ گیا۔ اور یہاں ایک اور بڑی پیاری بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو ہے نا شان کے دفاع کے حوالے سے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے اسی آیت سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کے تحت۔ استاد مکرم حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن حبیب ایک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ ہارون الرشید کے دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک مسئلے پہ بحث چھڑ گئی،
جیسے کوئی مسئلہ دوران نشست چھڑ جاتا ہے اور مسئلے کے اوپر دونوں طرف سے دلائل آنے لگ جاتے ہیں، دونوں طرف سے اتنی ڈیبیٹ بنتی ہے کہ دونوں لوگ اپنے اپنے موقف کی اس بات میں دلائل دیتے ہیں، تو وہاں پہ بحث چھڑی۔ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ تھا، تو اس کے سامنے بیٹھے تھے حضرت عمرو بن حبیب، بحث چھڑ گئی۔ ایک شخص نے اپنے دعویٰ کے اس بات میں، جو ایک طرف ایک بندہ تھا، دوسرا مخالف دوسری طرف تھا، حضرت عمرو بن حبیب ویسے بیٹھے ہوئے، ایک شخص نے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول کی روایت کو بطور دلیل پیش کیا۔ انہوں نے کہا میں اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو لے آیا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں۔ مخالف اڑ گیا، اس نے کہا حضرت ابو ہریرہ کی دلیل تم لاتے ہو؟ ابو ہریرہ تو نعوذ باللہ ٹھیک نہیں تھا راوی، میں اس کی روایت مانتا ہی نہیں، وہ ثقہ نہیں ہے، وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے۔ اس قسم کی بات ہوئی اور حضرت عمرو بن حبیب نے محسوس کیا ہارون الرشید کا جو جھکاؤ ہے یہ بھی مخالف سمت میں ہے، لیکن حضرت عمرو بن حبیب نے اس وقت جرأت کا مظاہرہ کیا، اسی وقت بادشاہ کے مخالف ہو کر کہنے لگے کہ جہاں تک کہ دلیل کی بات ہے حضرت ابو ہریرہ سچے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے پیارے غلام ہیں، صادق ہیں، عادل ہیں، سچے صحابی ہیں۔ انہوں نے جب یہ بات کی نا، حضرت عمرو بن حبیب نے یہ بات کی، بادشاہ بڑے جلال میں دیکھنے لگا، حضرت عمرو بن حبیب وہاں سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تیاری کی کہ ابھی حکم آئے گا، مجھے آرڈر ملے گا کہ تمہیں قتل کرنے کو حکم دیا جائے۔ حضرت عمرو بن حبیب گھر میں تیاری میں تھے کہ واقعہ دروازہ کھٹکا اور آ کر ایلچی کہنے لگا ہارون کا، آؤ تجھے بادشاہ نے بلایا ہے، تیاری کر لی ہے تو نے، تجھے طے کیا جائے گا، اپنا کفن لے کے آؤ، بادشاہ کی رائے کے خلاف رائے دی ہے، اب تیاری کرو، تمہیں ابھی قتل ہونا ہے۔ حضرت عمرو بن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ایلچی کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے کہا اے میرے کریم، میں نے تو آپ کے محبوب کے صحابی کی شان کا دفاع کیا، آپ کے محبوب کے صحابی کی شان کا دفاع کیا ہے، اے میرے مولا مرنا تو ہے، جان تو دینی ہے، لیکن اپنے محبوب کے صحابی کی شان کے دفاع کے نتیجے میں تو مجھے موت نہیں آنی چاہیے، کرم فرما، آج میرا بھرم رہ جائے، آج مجھے عزت عطا کر۔ کہتے ہیں میں یہ کہہ کر تیاری کر کے چلا، ہارون بڑے غصے میں بیٹھا تھا اور بڑے جلال میں تھا، وہاں پہ مختلف حوالے سے بات ہونے لگی، تو حضرت عمرو بن حبیب کہتے ہیں میں نے کہا اے حاکم وقت، اگر آپ یوں صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کرنے لگے اور صحابہ کو ہی آپ یہ سمجھیں کہ ان سے کمی بیشی ہوئی ہے، تو پھر شریعت کا کہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح دین آپ تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے اس انداز سے پاکیزہ صاف ستھری شریعت آپ تک پہنچائی ہے۔ آپ نے تو تاجدار کائنات کی زیارت نہیں کی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جیسے سنا، جیسے دیکھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات پاک کے معمولات کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر یہ کریں گے تو آپ کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حدود، دیگر جملہ احکامات میں شک آ جائے گا۔ جب صحابہ ہی ٹھیک نہیں تھے، ان کے جو بتائے ہوئے مسائل ہیں وہ کہاں ٹھیک ہوں گے؟ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی جو میں نے دفاع کیا تھا ان کی شان کا، ہارون کو جب میں نے یہ باتیں بتائیں ایسے لگنے لگا کہ گویا کہ اس کو دوبارہ اللہ پاک نے نئی زندگی دی ہے، اور اس نے اس وقت بڑا جملہ پیارا بولا، اس نے کہا احییتنی یا عمرو الحبیب، عمرو بن الحبیب احیاک اللہ، اے عمرو بن حبیب آج تو نے واقعہ مجھے زندہ کر دیا، میں مر گیا تھا۔ اگر واقعہ آج کا مسلمان صحابہ کرام پر اس انداز کی بات کرے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ دین ہم تک بغیر کسی کمی بیشی کے پھر پہنچ سکتا ہے؟ وہ اولین واسطہ ہے
دین کے ہم تک پہنچنے کا بنیادی واسطہ ہے. اگر وہی رہ جائے، وہی غلط ہو جائے نعوذ باللہ، پھر دین کیسے ہم تک پہنچے گا اور کس طرح درست حالت میں پہنچے گا؟ اب جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ سب کو بطور خاص یہ التجا گویا کر رہا ہوں، نہایت ہمتن گوش ہو کر اس آیت پاک کو سنیے گا جو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 ہے. اور اس آیت کے ضمن میں ہمارے استاد صاحب نے جو جملے تفسیر کے لکھے ہیں، ان میں سے میں چند نکات آپ کو سناؤں گا، اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے اللہ کے محبوب کی صحابہ کی واقعہ کیا شان ہے اور ان کی شان کو کیوں کر بیان کرنا چاہتا ہے. اللہ پاک اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر جب جہاد کا وقت آیا انہوں نے اللہ کے راستے میں جانیں دے دی، اور والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو گھر بار دیا، ان کو ٹھہرایا انصار مدینہ نے، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں. یہ مہاجر بھی اور یہ انصار بھی، یہ سچے مومن ہیں. لہم مغفرہ، ان کے لیے اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے، ورزق کریم، اور اپنی بارگاہ سے پاکیزہ رزق کا وعدہ فرمایا. اب اس آیت کے تحت آئیں، بڑا پیارا لکھتے ہیں استاد محترم، توجہ کریں گے. آپ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ جو لقب اللہ نے ان کو عطا کیا ہے یہ ان کی عمر بھر کی قربانیوں، دل سوزیوں اور نیاز مندیوں کا بہترین صلہ ہے. اللہ نے ان کو یہ صلہ دی اور فرمایا جب اللہ تعالی ان کے مومن برحق ہونے پر، جب اللہ تعالی ان کے مومن برحق ہونے پر خود شاہد ہے تو انہیں کسی اور گواہ کی گواہی کی ضرورت کوئی نہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے تو ایمان نہیں لائے تھے. اللہ اکبر. فرمایا یہ صحابہ کرام اس لیے تو ایمان نہیں لائے تھے کہ 14ویں صدی کا بے عمل، خدا فریب اور خود فراموش مسلمان انہیں ایمان کا سرٹیفکیٹ دے کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں، تم مومن ہو کہ نہیں. انہوں نے اس لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ اس لیے ایمان نہیں لائے تھے کہ 14ویں صدی میں آنے والا مسلمان اگر ہمیں مومن کہے گا تو ہم مومن ہیں، اگر وہ ہمیں مسلمان مانے گا تب ہم مسلمان. اور کیا خوب یہاں پہ فرمایا مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرما کر، مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہانوں کی سعادتیں عطا کر دی. اور فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جاںباز صحابہ اور سرفروش ساتھیوں، کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں گے، لیکن اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو میرا رب فرماتا ہم معاف کر دیں گے. اے میرے سامعین، یہ جملہ بھی بڑا لوح دل کے اوپر لکھنے کے قابل ہے. فرمایا ہم غور تو کریں جن کی لغزشوں غلطیوں کی بخشش کا رب کریم نے وعدہ کیا، جن کی لغزشوں کی بخشش کا اللہ نے وعدہ کیا ہو، تو کیا ہم میں سے کسی کو حق پہنچتا ہے کہ انہیں پر انگلی کھڑی کرے کہ یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، اس نے یہ غلطی کر دی، اس نے یہ غلطی کر دی. جن کی لغزشوں کی بخشش کا اللہ نے وعدہ کیا، فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم. فرمایا اللہ پاک نے تمہیں مومن حق کا درجہ دیا ہے. آج کون کہہ سکتا ہے کہ میں کامل مومن، میں حق مومن، میں سچا مومن؟ کیوں؟ یہ اللہ پاک جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن صحابہ کرام وہ عظیم گروہ ہے
جن کو مومن حق کا ٹائٹل، کامل مومن کا اعزاز کسی دنیا والے کی زبان سے نہیں ملا، خود اللہ کریم نے فرمایا تم کامل مومن ہو۔ اب اگر کوئی ان کے ایمان میں شک کرے، اب آپ غور فرمائیں وہ کہاں پہ پہنچے؟ اللہ اکبر۔ ہاں یہاں پہ اسی ضمن میں ایک اور آیا مبارکہ سورۃ الحشر سے، اگرچہ یہ آیات میں نے آپ کو کئی بار سنائی ہے، پر آج میرا دل ہے کہ انہی آیات کو ریپیٹ کر دیا جائے اس صورت میں۔ باقی انشاءاللہ سبجیکٹ کو کسی اور موقع پہ پھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس کو بہت توجہ کے ساتھ سورۃ الحشر کی ان آیات کو سماعت کیجئے گا۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں فرماتا ہے للفقراء المہاجرین، وہ فقیر مہاجر صحابہ جو یہاں پہ تو مسائل والے ہیں، مکہ المکرمہ میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنا رقبہ۔ یار مکہ المکرمہ جیسے شہر میں لوگ چوک اعظم جیسا تھل نہیں چھوڑنا چاہتے، انہوں نے آقا کریم کے اشاروں پہ مکہ جیسا شہر چھوڑ دیا۔ لوگ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے کہ ریتلے ٹیلے، نہ پانی اچھے انداز میں میسر، نہ کسی حوالے سے اور کوئی ایسی عظیم جناب علی وسائل کی ریل پین، لوگ تھل سے اتنا پیار کریں۔ کائنات کے رہنے والے، اس مسجد میں آنے والے مسلمان بھائیوں، انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا جو دنیا کی سب سے بڑی منڈی، اگر معاشی طور پر دیکھا جائے، اگر روحانی طور پر دیکھا جائے تو روحانیات کا مرکز، عشق و محبت کا مرکز، اللہ کے کرم کا مرکز، رب کائنات کے نگاہ پاک کا مرکز کیوں چھوڑ دیا؟ اور اس طرح چھوڑا کہ جب کبھی چکر لگا عثمان پاک کو، لوگوں نے کہا عثمان طواف تو کر لو، کا نہیں کرتا، میرے آقا نہ کرے اور میں کرتا بھی ہوں، یوں چھوڑ دیا، یوں چھوڑ دیا۔ آؤ اللہ پاک فرماتا ہے للفقراء المہاجرین، وہ فقیر مہاجر صحابہ الذین اخرجوا، جن کو نکال دیا گیا تھا من دیارہم، ان کے گھروں سے، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، واموالہم، ان کے مال چھین لیے گئے۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں چھوڑ دیا؟ کیا طاقت نہیں تھی کہ گھر بار دے بیٹھے؟ کیا ان کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ مال لوگ چھینتے رہے، یہ اپنے پیسے نہ بچا سکے؟ نہیں، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، چاہتے تھے کہ خدا اور محمد مصطفیٰ راضی ہو، اللہ کا فضل ملے، اس کی رضا ملے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے نبی سے اور خود رب کائنات سے جو وعدہ کیا تھا کہ تادم مرد وفا کریں گے، بے وفائی نہیں کریں گے۔ اب رکاوٹ بن رہی تھی، اگر یہاں رہتے ہیں تو وفا میں فرق آتا ہے، چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دیا۔ اچھا اے مکہ المکرمہ کو چھوڑنے والوں، کہاں کا ارادہ ہے؟ کوئی اچھی جگہ تلاش کر لی ہے، توجہ کریں گے، کوئی اچھا علاقہ ڈھونڈ لیا ہے، کوئی صحت افزا مقام ڈھونڈا ہے، کوئی اچھا مرکز ڈھونڈا ہے؟ کہا نہیں، بیماریوں کے گھر جانے کا ارادہ، آؤ یثرب جانے کا ارادہ، یثرب جانے کا ارادہ ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آج کا انسان اپنے عقل میں لے آئے۔ کیوں چھوڑا صحابہ کرام نے گھر کو، اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو، اپنے وطن کو، اپنی دھرتی کو؟ وطن سے پیار ہے، وطن سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے، چھوڑ دیا، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ جانا کہاں؟ بیماریوں کے گھر میں۔ اگرچہ سرکار نے بنا مدینہ دیا، اب کیا بیماریوں کا علاج دیتا ہے؟
بیماریوں کو بیماروں کو شفا ملتی ہے اس شہر سے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ وہ لوگ، ان کو اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ اولئک ھم الصادقون، او لوگوں یہ لوگ بڑے سچے ہیں۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ لوگ بڑے سچے ہیں، انہوں نے سچ کر دکھایا، اپنے نبی سے اپنے رب سے کیا وعدہ، سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد یہ آیت جب شان صحابہ مہاجرین جو بنے مہاجر ان کی شان میں جب یہ اتاری، پھر اللہ تعالیٰ نے الگ سے آیت نمبر 9 انصار کی شان میں اتارا، فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ جنہوں نے گھر بنا لیا تھا ایمان کو گویا، جنہوں نے ایمان کو جگہ ادا کی، ایمان کو اپنا گھر بنا لیا۔ تبوؤا الدار، وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کی آمد سے پہلے شہر مدینہ اور ایمان کو گھر بنا لیا تھا۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ بڑا پیار کرتے ہیں ان مہاجروں سے کہ آ گئے وہ ہمارے شہر میں، اور ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا، اور جو خدمت کی مہاجرین کی انصار نے، دل میں تھوڑا بھی شک نہیں ہے، کیونکہ یار خود کمائی کر لیتے، خود محنت کر لیتے، سب کچھ دے دیا، مما اوتوا، جو کچھ دے دیا، ذرا برابر بھی دل میں نہیں۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے جو جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پتہ ہے انسان جب دیتا ہے بعض اوقات دل میں آتا ہے یار یہ چیز تو نہیں دینی تھی، یہ چلو گاڑی ہی بچا لیتا، چلو یار یہ جو تو نے 1000 روپیہ دیا 900 دے دیتا، 100 تو رکھ لیتا۔ انسان کے دل میں خیالات چلتے ہیں، انسان کی ذہن کی پوری مشینری ورک کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے نبی کے انصار صحابہ نے دے دیا، اب اس پر کوئی کلک نہیں ہے، دل میں کوئی زبان پہ شکوہ نہیں ہے۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور جب وہ دے رہے تھے نا میرے نبی کے مہاجر صحابہ کو، وہ ترجیح دے رہے تھے انہیں اپنی ذاتوں پر بھی۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ضرورت ان کو بھی تھی، ضرورت انہیں بھی تھی، لیکن وہ کہتے ہماری خیر ہے، ان کا بھلا ہو جائے، ان کا بھلا ہو جائے۔ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کو ایسی طبیعت مل جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ آؤ یار، کسی کو اگر بورڈ ایکسیلنٹ کی ڈگری دے دے، دنیا اس کو ریجیکٹ نہیں کرتی۔ اگر کسی کو کوئی دنیا کا ادارہ کہے کہ بھئی اس کو نوبل ایوارڈ مل گیا، دنیا کہتی ہے کمال ایوارڈ تو نے پایا ہے، نوبل ایوارڈ ملا ہے، دنیا کا بہت بڑا ایوارڈ ملا ہے۔ دنیا کا کوئی فرد کسی بھی مکتب فکر اور مذہب سے تعلق رکھنے والا اس کو رد نہیں کرتا، اور جس کو اللہ نے صادقون اور مفلحون کا اعزاز دیا، کون رد کر سکتا؟ کوئی نہیں رد کر سکتا۔ رب کائنات نے ان کو سچا کہا، کائنات میں ان سے سچا کوئی نہیں ہے بڑھ کر۔ اللہ نے ان کو کامیاب کہا، ان سے بڑھ کر کائنات میں فلاح پانے والا کوئی نہیں۔ بعد میں بڑی دنیا ہے، کیا خوب کہا تھا باب مدینۃ العلم حیدر کرار سید علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا، کوفہ کی سرزمین پر مسجد میں خطاب کے دوران نہج البلاغہ میں یہ عبارت موجود، کاش ہم اس کو پڑھیں۔ آپ نے فرمایا اپنے سامعین کو، تم مجھ سے بڑی محبت لے کے بیٹھے ہو، لیکن لم ارا، آپ نے فرمایا خدا کی عزت و جلال کی قسم، تم میں کوئی بھی صحابہ سے برابری کرنے والا نہیں، وہ بڑے عظیم ہیں۔ آپ نے کوفہ کی مسجد میں اپنے سامعین کے سامنے شان صحابہ کو بیان کر کے دنیا کو بتایا تھا علی کی شان یہ ہے، علی کا مقام یہ ہے کہ اس کی زبان صحابہ کی مدحت میں چلتی ہے، صحابہ کے ترانے گاتی ہے، وہ صحابہ کی شان میں
جملے بولتے ہیں جو علی والا ہوگا، علی سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ ہمیشہ صحابہ کی تعریف کرنے والا، صحابہ کی شان بیان کرنے والا، ان کی مدحت بیان کرنے والا ہوگا۔ اس آیت پہ ہم بات سمیٹ دیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے مہاجرین اور انصار صحابہ کی تعریف کے بعد والذین جاؤ من بعدہم، اور وہ لوگ بھی جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے کلام کو ہم سمجھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے گزرے اہل ایمان مومنین کو بھی بخش دے۔ یہاں تک تو بات بڑی سمجھ آ گئی، لیکن اگلی بات توجہ سے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ شب و روز یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں میں اہل ایمان کا کینہ پیدا نہ ہونے دے۔ یا دو باتیں بتا دیں، ایک بات تو یہ بتا دی کہ اہل ایمان، میں نے ابھی آیت آپ کو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 سنائی، اولئک ھم المؤمنون حقا، اصل مومن تو صحابہ ہے۔ اس آیت کے ذریعے رب کائنات نے بتا دیا صحابہ کرام کا کینہ پیدا ہوگا، لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگا، لہذا وہ ہر وقت اپنی دعا کا حصہ بناتے یا اللہ ہمیں وہ دل نہ دینا جس دل میں صحابہ کا کینہ پایا جائے۔ اور یہاں دوسری تعلیم یہ بھی دے دی کہ جو ہوگا نا اصل مومن، وہ کبھی بھی اپنے دل میں ان لوگوں کا کینہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہے مومن کامل۔ باقی جتنے لوگ ہیں، ہم آج الحمدللہ مومن ہیں، الحمدللہ مسلم ہیں، یہ مسلم کے معمولات ہیں جو آپ اور ہم لوگ کر رہے ہیں، اہل اسلام کے معمولات ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ گارنٹی نہیں رکھتا کہ وہ پکا مومن۔ اگر کامل اور حق مومن کا کسی کے سر پہ سیرا ہے تو وہ صحابہ ہیں۔ بڑی عجیب بات ہوگی کہ جن کو خاص کر کے اللہ نے ایمان کا سیرا پہنایا اور جن کے لیے اللہ نے خود ایمان کی رب کائنات نے گواہی دی، آج کا مسلمان انہی کے ایمان پہ بات کرے اور انہی کا ایمان تولے، یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ نامناسب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے بعد میں آنے والوں یوں بنو، پہلوں کے لیے دعا کرنے والے بھی بنو اور ساتھ بخشش کی، اور ساتھ یہ بھی کہو یا اللہ ہمارے دل ان کے لیے پاک رہے، ہمارے دل میں صدیق کا کینہ نہ آئے، فاروق کا کینہ نہ آئے۔ میں ایک جگہ پہ تھا، ٹائم تو ہو گیا، کافی تعداد میں مختلف مکاتب فکر کے مسلمان موجود تھے۔ میں نے ایک مثال دی، صحابہ کرام اہل بیت کی شان میں بات ہو، میں نے کہا ابھی کوئی سید زادہ یہاں پہ تشریف لے آئے نا، جن کو ہم ناشناسائی میں تو آپ میں کوئی اور بیٹھے ہو، کوئی معروف سا بزرگ آ جائے، سید زادہ بچہ ہی آ جائے، ہم کہیں گے حضور آگے آگے آپ یہاں پہ بیٹھے، آپ مہربانی فرمائیں۔ میں نے کہا ہم 1443ویں ہجری میں بیٹھے ہیں، آل کا اتنا احترام کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے واقعہ سید زادہ ہے کہ بنا ہوا۔ تو جنہوں نے سامنے حسنین کو دیکھا، دیانتداری کی بات کرو، علی اور مرتضیٰ کو دیکھا، حضرت امام حسن و حسین کو دیکھا، مخدومہ کائنات کا دیدار کیا، آقا کی شہزادیوں کو پایا، انہوں نے کیا احترام نہیں کیا ہوگا؟ یہ صحیح بات ہے، آپ اور میں اپنے دماغ پہ زور دے، یقین مانے آج کی تعظیم کسی اور وجہ سے ہے۔ آج جو میں ادب کر رہا ہوں اس کے کوئی اور ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں اور باتیں ہو سکتی ہیں، ان کا ادب خالص تھا۔ حضرت صدیق نے کیا خوب فرمایا تھا، فرمایا جب اہل بیت کے ساتھ معاملہ کرنے لگو نا، ایک نظر سرکار کے گنبد کو دیکھ لیا کہ ان سے کمی بیشی ہوگی تو آقا ناراض ہو جائیں گے، یہ ان کی وفا ہے، اپنے نبی کے مشن سے وفا ہے، اپنے نبی کے دین سے محبت ہے۔ آج بھی اللہ کے نبی نے اپنے پہلو سے انہیں جدا نہیں کیا،
کیا خوب کہا تھا شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے. واخر دعوانا